آج پڑوسیوں کا حق دیکھیے کیا حال ہے. کل کے پڑوسیوں کو دیکھیے, بغل والے سے چولہا جلانے کے لیے آگ مانگ کر کے لاتے تھے. شام کو چراغ جلانے کے لیے بغل میں اگر کوئی امیر گھر ہے, اگر چراغ جل رہا ہے اس کے گھر میں, تو روشنی مانگ کر کے لاتے تھے, تب اپنے گھر کا ڈبیا جلاتے تھے. لیکن آج تو پڑوسی کا حق نہیں جانتے. ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تباہ و برباد کرنے میں لگا ہے. ارے پڑوسی کیا, حق تو یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو برباد کرنے میں لگا ہے. یہ ہے مسلمان کا آج کام. کل کا مسلمان پڑوسی سے آگ مانگ کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتے تھے. آج کا مسلمان پڑوسی کو کیا تکلیف دے گا, یہ تو اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی رکھا ہے, بھائی کے اوپر کیس اور مقدمہ کر کے جیل میں بند کر کے رکھا ہے. یہ بھائی کا دشمن بن گئے. بہرحال وقت نہیں ہے, مجمع بھی نہیں ہے زیادہ, میں مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں. کیا میں نے کہا رہا تھا کہ اس وقت چولہا جلانے کے لیے آگ مانگ کر کے لاتے تھے. ہمایوں کی ماں نے کہا, اے بیٹا گھر میں کچھ کھانے کا انتظام نہیں ہے, چولہا جلانے کا بھی انتظام نہیں ہے, بغل میں جاؤ, اگر کسی کے یہاں آگ موجود ہے تو وہاں سے آگ مانگ کر کے لاؤ تاکہ ہمیں چولہا جلانے میں آسانی ہو. چولہا جلے گا تو کھانا پکے گا, کھانا پکے گا تب ہم کھائیں گے. حضرت ہمایوں جو ہے آگ کی تلاش میں گھر سے نکلے. کم عمر کا بچہ ہے, 7 سال یا 10 سال کا بچہ ہے روایت میں. نکلے تو پڑوسی کو دیکھتے دیکھتے یہ کہاں پہنچ گئے, دوزخ کے دروازے پر پہنچ گئے. 7 یا 10 سال کا بچہ ہے, دوزخ کے دروازے پر پہنچا ہے. اور داروغہ دوزخ سے کہتے ہیں, یعنی جو داروغہ دوزخ کا ہے, جو کام اس کا ہے دوزخ کے دروازے پر, وہ اپنے کام میں مشغول ہے. انہوں نے کہا ہے داروغہ دوزخ تھوڑی سی آگ دے دو, میری ماں مانگ رہی ہے, چولہا جلانا ہے, کھانا بنانا ہے اور کھانا ہے ہم دونوں کو, اگر چولہا نہیں جلے گا تو بھوکے رہیں گے, اس لیے تھوڑی آگ دے دو. داروغہ دوزخ نے کہا ہمایوں پتہ ہے یہ دوزخ ہے, دوزخ. یہاں آگ فری میں کسی کو نہیں ملتی ہے, یہاں آگ اسی کو ملتی ہے جو دنیا میں تیاری کر کے آتا ہے, اور آگ اس کو اتنی ہی دی جاتی ہے جتنی آگ وہ دنیا میں تیار کرتا ہے, اور مر کے جب یہاں پہنچتا ہے اس کو اتنی ہی آگ دیا جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں دیا جاتا ہے. اور تمہارے نام پر کوئی آگ دوزخ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ جو کر رہے ہیں یہاں, یا تو جنت میں محل لینے کا کام کر رہے ہیں, اور اگر نہ تو دوزخی والا کام کر رہے ہیں. تو یہ آگ خود بندہ دنیا میں رہ کے تیار کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد وہاں ملے گا, دنیا میں وہ تیار کر کے جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مر کے قبر میں جائیں گے, جنت کی کھڑکی کھلے گی, وہاں جنت کی کھڑکی وہاں بنا کے اور رنگ کر کے آپ کے لیے رکھا نہیں گیا ہے, سیسا ماربل لگا کے نہیں رکھا گیا ہے. جنت کی کھڑکی اپنے عمل سے یہی دنیا میں بنانا ہوگا. اگر یہاں بنا کے جائیں گے, قبر میں پہنچیں گے, جنت کی کھڑکی کھل جائے گی, اور اگر نہ بنا کے جائیں گے تو دوزخ کی کھڑکی کھلے گی. یہ عمل پر دار و مدار ہے. واپس آئے وہ, ماں نے دیکھا, ماں انتظار کر رہی تھی, بہت دیر ہو گئی ہے. واپس آیا, کہا بیٹا آگ لائے, کہا میری ماں آگ نہیں مل پائی. ماں نے کہا بیٹا اتنی دیر سے کہاں گھوم رہا تھا, میں نے تو تمہیں آگ لینے کے لیے بھیجا تھا, بہت دیر بھی لگا دی اور آگ بھی نہیں لایا. اس نے کہا ماں میں آگ کی تلاش میں چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا تھا جہاں آگ ہی آگ ہے, جہاں آگ ہی آگ ہے, لیکن میری ماں وہاں سے بھی آگ نہ مل پائی. کہاں پہنچا تھا؟ کہا کہ دنیا دیکھتے دیکھتے میں دوزخ کے دروازے پر پہنچ گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ آگ نہیں مل پائے گی, جو دنیا میں کرتا ہے آگ, جو دنیا میں آگ کی تیاری کر کے آتا ہے اسی کو ملتا ہے, اور تمہارے نام پر کوئی آگ نہیں ہے اس لیے نہیں مل پائے گی. تو پتہ کیا چلا, انسان اپنے نام پر یہ آگ خود تیار کر رہا ہے. کسی کی چگلی کرنا یہ آگ تیار کر رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا. اب جتنے لوگ چگلی کرتے ہیں ان لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ کہاں جائے گا. یہ مت سمجھیے کہ ہم 4 رکعت یا 10 دن 10 سال نماز پڑھ لیے تو کام پورا ہو گیا. نہیں, پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی.
اس فکر میں مت رہیے. ہاں اس فکر میں ضرور زندگی گزاریے کہ ہمیں اللہ و رسول کے لیے کام کرنا ہے, اللہ و رسول کو راضی کرنا ہے, اور اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے. نماز بھی پڑھنا ہے, پڑوسی کا خیال بھی رکھنا ہے, چغل خوری سے بھی بچنا ہے, غیبت سے بھی بچنا ہے, گناہوں سے بھی بچنا ہے. لیکن یہاں تو آگ تیار ہو رہی ہے. بہرحال ہم لوگ سب لوگ اپنے اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں, کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے. بتانے کا میں نے بتا دیا. شاعر کہتے ہیں کہ نہ بیٹا رہے گا نہ بیٹی رہے گی, اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کے 2 گز کفن میں تو لپٹا رہے گا. چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کے 2 گز کفن میں تو لپٹا رہے گا. اس 2 گز کفن میں لپٹنے سے پہلے کیا کرنا ہے وہ سنیے. کہ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی, یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی. ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. ارے ہم اور آپ کیا ہیں, کیا اوقات ہے ہم لوگوں کی. فرعون آیا تھا دنیا بنانے کے لیے, لیکن آخر میں دنیا نے اس کو بھی دھوکہ دیا ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا وہ, اور کبھی نکلے گا بھی نہیں ایسا شخص. لیکن دنیا اس کی بھی نہیں بن پائی. شداد جانتے ہیں, یہ اتنا بڑا کافر ہے, اتنا بڑا کافر ہے, اور اتنا بڑا سزا اس کو دوزخ میں دیا جائے گا کہ بے نمازیوں کے بارے میں کہا گیا کہ جہاں یہ شداد رہے گا وہاں بے نمازی رہے گا, جہاں فرعون رہے گا وہی حشر بے نمازیوں کا ہوگا, جہاں قارون رہے گا وہی حشر جو ہے بے نمازیوں کا ہوگا. میں نے شروع میں کہا تھا ایک جملہ کہ 7 بجے صبح 5 سال کا بچے کو اٹھایا جاتا ہے اسکول کے لیے, یہ ہماری قوم ہے, اور 20 سال کا جوان اسی گھر میں سو رہا ہے, لیکن فجر کے لیے اس کو نہیں اٹھایا جا رہا. لیکن حضور فرماتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں کہ جو بے نمازی ہو کے مرے گا اس کو قارون کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا, فرعون کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا, شداد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے یہ, اور دوزخ میں سب سے زیادہ سزا اسی کو دیا جائے گا, اور وہاں بے نمازیوں کو بھی رکھا جائے گا. شداد دنیا میں جنت بنایا اور اعلان کر دیا, چیلنج کیا کہ جب جنت بن جائے گی ہم اس کے اندر گھسیں گے, باہر سے تالا مروائیں گے, اب اس کے اندر کوئی نہیں جائے گا. دنیا کی ہر نعمت اس کے اندر وہ رکھا, کیونکہ بادشاہ تھا نا, دولت کی کمی نہیں تھی, ساری دولت کو ساری نعمت کو رکھا. جب بن کے جنت تیار ہوئی نا, پہلا قدم ابھی رکھا ہی تھا اور دوسرا قدم ابھی اٹھا بھی نہیں تھا, ملک الموت پہنچا اور کہا کہ چیلنج کرتا ہے, جنت میں جائے گا, چل نکل. وہیں روح نکال لی, وہیں مر گیا. وہ بنایا لیکن جا نہیں پایا اندر. قارون, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال ان کو آیا تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی تہمت لگائی. حضرت موسیٰ نے جلال کی نظروں سے دیکھا, آگ میں دھستے گیا, اس زمین میں یہ دھس گیا. دھستے 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 لاسٹ میں وہ کہا کیا, اے موسیٰ میں تجھ پر بھی اور ہارون پر بھی اور اللہ تیرے رب پر بھی ایمان لاتا ہوں, مجھے معاف کرو اور زمین سے نکالو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مردود جاؤ اندر, آج تک وہ دھس رہا ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے نبی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کا محبوب ہوتے ہیں اور امت پر ان کی تعظیم فرض ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے ہم بار بار میلاد میں کہتے ہیں کہ اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو.
سمجھ گئے؟ اور مسلمان کا ایک کام ہے کہ ایک آپس میں ایک دوسرے کو سلام پہنچاؤ، سلام کرو، یا السلام علیکم، یہاں تک کہ قبرستان میں بھی جاؤ تو کہو السلام علیکم، قبرستان میں بھی جاؤ تو السلام علیکم یا آنن قبول کہو۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ میں کہتا ہوں، سلام اسی کو کرنا جو جس کو پہچانتے ہیں اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے ہیں اس کو بھی، مسلمان ہونا چاہیے۔ لیکن میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، سلام اسی کو کرنا جو نبی کو سلام کرتا ہے، جو نبی کو سلام کرتا ہے سلام اسی کو کرنا، اور جو نبی کو سلام نہیں کرتا اس کو ہرگز سلام مت کرنا۔ وہ اس قابل نہیں ہے دنیا میں جو اس کو سلام کیا جائے۔ جو نبی کی توہین کرے اس کا ادب کرنا ضروری نہیں ہے، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، جو نبی کی عظمت پر بات کرے اور توہین کرے اور نبی کی شان کو گھٹانے کی بات کرے، ایسے لوگوں کو سلام کرنا حرام ہے۔ اس لیے سلام اسی کو کرنا جو نبی کو سلام کرتا ہے، جو نبی پر درود پڑھتا ہے، جو نبی کو کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود۔ آگے کیا ہے؟ اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اپنے در پہ اب بلا لو، ہند سے ہم کو حضور، ہم بھی انہیں دیکھا کریں، الصلاۃ والسلام، ہند سے ہم کو۔ اور آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے ان کو بلوا لو خدا را الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد یہاں کیا دنیا میں، ہم مر کے قبر میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی کہیں گے الصلاۃ والسلام۔ پوچھا جائے گا کون کیا کہتے تھے تو وہاں پر بھی ہم کہہ دیں گے فرشتوں ہم سے سوال کرتے ہو، انہی کا کلمہ پڑھ کے تو میں مسلمان ہوا ہوں، اور پوری زندگی تو انہی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جیتے جی زیارت نہ ہو سکی، تم سائڈ ہٹو مجھے دیکھنے دو۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آگے سنیے گا کون کہتے ہیں؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے بھی کہا ہے الصلاۃ والسلام، سارے نبیوں نے بھی، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یعنی جتنے پیغمبر جتنے نبی آئے سب نے درود پڑھا ہے، سب نے سلام کہا ہے۔ جتنے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے کہا الصلاۃ والسلام۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ سر جھکا کر باادب عشق رسول پاک میں، یہ انسان ہے نا، سر جھکا کر باادب عشق رسول پاک میں کہہ رہا تھا ہر فرشتہ الصلاۃ والسلام، کہہ رہا ہے ہر فرشتہ الصلاۃ والسلام۔ 70,000 فرشتہ حضور کی بارگاہ میں صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتہ حضور کی بارگاہ میں شام کو آتے ہیں، اور آ کے کیا کرتے ہیں؟ نبی پر سلام پڑھتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دوبارہ آنے کا پھر موقع ملے، لیکن کسی فرشتے کو وہاں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ جاتے ہیں، پھر دوسرا دن پھر نیا فرشتہ آتا ہے، پھر وہ جاتے ہیں، شام کو پھر نئے فرشتوں کی جماعت آتی ہے، اور سب یہی نبی پر سلام پڑھتے ہیں۔